بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ما جاء في سبع أرضين وقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتاب بدء الخلق میں اس باب کو لانے کی بڑی شاندار توجیہ بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی سبع ارضین، اس کو لانے کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں ایک طبقہ جن کو فلاسفہ کہا جاتا ہے وہ مادے کے قدیم ہونے کا قائل ہے. مادے کا قدیم اور حادث ہونا یہ فلاسفہ اور منطقیوں کے یہاں پر ایک اصطلاح ہے. قدیم ہونے کا مطلب ہوتا ہے من لا نہایت لہ ولا بدایت لہ، وہ ذات یا وہ چیز جس کی نہ کوئی انتہا ہو اور نہ اس کا کوئی آغاز ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. فلاسفہ کی اصطلاح میں اسے قدیم کہا جاتا ہے. حادث کس کو کہتے ہیں؟ من لہ بدایت، کہ جس کا آغاز ہو لیکن اس کے منتہا کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، فلاسفہ کے یہاں پر. اور اسلام کے اصطلاح میں وہ جس کا آغاز بھی ہو اور جس کا منتہا بھی ہو. اسی لیے جب مسلمانوں نے منطق اور فلسفے کو مشرف با اسلام کیا، یعنی اسے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اس باب کو اللہ رب العزت نے امام بخاری کے دل میں بات ڈالی کہ بدء الخلق کے تحت دوسرا باب قائم کرے، باب ما جاء فی سبع ارضین. کہا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہ ہو، یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ان کے دل میں بات ڈالی اس باب کو قائم کرے تاکہ ان لوگوں پر رد کیا جا سکے جو مادہ اور زمین کے قدیم ہونے کے خاطر، کہ بھائی کوئی قدیم ودیم نہیں ہے. ما جاء فی سبع ارضین، یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق، یہ مادہ بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کی ذات کے ماں سوا جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی ذات کے ماں سوا جو بھی کچھ ہے وہ سب کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. تو فرماتے ہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ نے باب ما جاء فی سبع ارضین کو ذکر کیا. شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس باب کو اس لیے ذکر کیا کہ زمین اور آسمان میں افضل کون ہے؟ زمین اور آسمان میں افضل کون ہے؟ اب آپ کہیں کہ یہ افضل مفضول کیا ہے؟ اسی کو تو دنیا کہا جاتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو افضل اور مفضول اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہے زمین اور دوسرا ہے آسمان، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان یہ افضل ہے. مالکیہ کا رجحان بھی ہے کہ آسمان یہ افضل ہے. البتہ احناف کا حضرت حجت الاسلام ثانی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بھی سنتے چلو
یہ جیسے فلسفہ قدیم کے لیے اللہ رب العزت نے حجت الاسلام اول امام غزالی کو کھڑا کیا، ایسے ہی فلسفہ جدید اور فلسفہ مغرب کے رد کے لیے اللہ نے حجت الاسلام ثانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو کھڑا کیا۔ ان لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ بھئی الارض افضل بمقابل السماء، آسمان کے مقابلے میں افضل کون ہے؟ زمین۔ سوال پیدا ہو کیوں؟ جو لوگ آسمان کے افضل ہونے کے قائل ہیں ان کا رجحان یہ ہے کہ آسمان میں عرش ہے، آسمان میں کرسی ہے، آسمان میں جنت ہے، آسمان میں انبیاء تشریف فرما ہے، تو ظاہر سی بات ہے افضل کون ہوگا؟ آسمان ہوگا۔ جو لوگ زمین کے افضل ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں زمین افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین میں آرام فرما ہے افضل الخلائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام علماء اسلام کا من القرن الاول الى یومنا هذا، قرن اول سے لے کر آج تک اس بات پر اتفاق ہے ان بقعۃ ارض، زمین کا وہ حصہ لحقت بجسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من العرش، کہ زمین کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جو لوگ آسمان کے افضل ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان تو افضل ہے مگر زمین کا وہ حصہ افضل ہے جہاں حضور سوئے، وہ مستثنا ہے۔ وہ کہا مستثنا قرار دیتا ہے، سیدھے سیدھے بول دے کہ وہ زمین کیا ہے؟ افضل ہے، اور آسمان کا مفضول ہے زمین کے مقابلے میں۔ بہرحال دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ رجحان عام طور پر احناف اور متاخرین متکلمین اور متقدمین متکلمین کا یہ ہے کہ زمین یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو اب فرما رہے ہیں کہ امام بخاری کا رجحان ہو سکتا ہے اس جانب ہو کہ ارض یہ افضل ہے، اس وجہ سے آپ نے پہلے اس بات کو قائم کیا۔ یہ توجیہ بیان کی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسری توجیہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بدء خلق کو بیان کرنے کے بعد اب جزئیات خلق کو بیان کر رہے ہیں۔ اب جزئیات خلق کیا مطلب کہ اللہ کی مخلوق کون سی، کیسے، کس طرح سے بنی، اب وہ اتنی زیادہ ہے کہ سب کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر جسے بیان کیا جا سکتا ہے جو بڑی مخلوق ہے تو اسے امام بخاری تفصیل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ باب ما جاء فی سبع ارضین وقول اللہ عز وجل، اور اللہ رب العزت کا قول اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بخاری نے اس کو یہاں پر ذکر کیا، اللہ الذی خلق سبع سماوات، کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی کے مثل زمین کو بنایا۔ 7 سماوات، 7 آسمان۔ اس کے سلسلے میں فلاسفہ، سائنسداں کیا رجحان رکھتے ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے؟ فلاسفہ یہ حقیقت میں خلاسفہ ہے، اور سائنسداں حقیقت میں بائنسداں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کو کچھ سمجھتا نہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ایڈوانس۔ وفی الحقیقت لیسوا بایڈوانس، حقیقت میں ایڈوانس نہیں ہے بلکہ یہ اپنے او بی سی ہوتے ہیں نا، بچھڑی ہوئی قوم۔ تو انسان جب ضرورت سے زیادہ عقل کو استعمال کرتا ہے تو ضرورت سے زیادہ عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ آسمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں آسمان ہے ہی نہیں۔ تو بولے وہ دکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ بولے وہ ہماری نظر پورا ہونے کے بعد جو ہے وہ ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ ہماری نظر پورا ہونے کے بعد، منتہا نظر کے بعد وہ ایسے ہی کلر دکھتا ہے، وہ ہے، باقی اور دوسرا کچھ ہے۔ ان کی بات ما یعبع بہ کے درجے میں ہے، لا یلتفت الیہ،
اس پر نظر بھی نہیں کی جا سکتی. اب وہ 7 ہے کتاب اللہ سے ثابت، ایک نئی 10 آیتیں اس سلسلے میں ہیں، واقع اسراء سے ثابت، معراج سے ثابت کہ آپ معراج میں گئے، ایک آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر، 7ویں پر حضور نے مشاہدہ بیان کیا. کیا بیان کیا؟ اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ تصدیق ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضور بیان کر دے اس کی تصدیق کرنا، جیسے ابو بکر صدیق نے تصدیق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں سے آئے تو یہ مکہ والے ابو بکر کے پاس گئے، کہا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ 7 آسمان پر گیا، یہاں سے فلسطین گیا، وہاں پر یہ کیا وہ کیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ تو حضرت ابو بکر بھی ہوشیار تھے نا، میرے اور آپ کے ایسے بیوقوف نہیں تھے. حضرت ابو بکر نے کہا یہ کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا صاحبک، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اگر انہوں نے کہا ہے تو صحیح، اگر انہوں نے کہا ہے. یہیں سے ابو بکر کو الصدیق کا لقب ملا. کس کا لقب ملا؟ کیوں؟ کہا بھائی میری عقل میں آوے یا نہ آوے، میرا دل گوارا کرے یا نہ کرے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے رسول نے کہہ دیا، ختم ہو گئی بات. اس نے کہا گویا میں نے مان لیا. تو اس لیے مسلمان کا عقیدہ، اسی لیے اللہ کے رسول کے اصحاب میں ابو بکر کو سب سے پہلا درجہ دیا گیا کہ اگر آپ اپنے ایمان کو بنانا چاہتے ہیں تو ابو بکر جیسا بناؤ، ویسا نہیں بنا سکتے تو قریب قریب پہنچنے کی کوشش کرو. اور ابو بکر کا ایمان ایسا تھا، آمینوا کما آمن الناس. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے کہنے سے ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں. اب رہ گیا مسئلہ زمین 7 ہے. یہاں پر بیان کیا گیا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. زمین جو ہے اس کی جمع عربی زبان میں 2 طرح سے آتی ہے، الاراضی والارضون. ایک جمع مکسر اور دوسری جمع سالم، دونوں آتی ہے. مگر بلغاء عرب اور فصحاء عرب کے یہاں پر زمین کو بطور جمع کے استعمال کرنا معیار فصاحت اور بلاغت اور بیان سے اترا ہوا ہے. کہا کہ صحیح نہیں، وہ استعمال نہیں کرتے. اللہ کی کتاب سے زیادہ فصیح اور بلیغ کوئی کتاب ہو سکتی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ اچھا ہم نہیں جمع رہیں گے، تو کہا کیا بولیں گے؟ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، وَمِنَ الْأَرْضِ، اور اسی کے مثلہن ضمیر کہاں لوٹتی ہے رے بھیا؟ تو بولے 7 سماوات کی طرف. تو جمع بھی نہیں لایا اور اپنی بات بھی بیان کر دی. کہا انہ تعبیر ابداعیت، یہ انوکھی تعبیر ہے جس کو قرآن نے کہا ہے. ما جاء به احد قبلہ، قرآن سے پہلے اس تعبیر کو کوئی لا سکا نہیں. اسی لیے قرآن چیلنج کرتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو تیرا باپ دادا بھی کوئی مل کے ایسا لا سکنے والے نہیں. اب 7 ارضین سے کیا مراد؟ تو آپ کو پہلے ہی دن بتا چکا ہوں کہ 7 ارضین کے سلسلے میں اختلاف بے شمار. میں نے کہا کسی زمانے میں 7 ستارے تو کہا زحل وحل ٹہل، یہ سب کیا ہے؟ 7 ارضین. آج تو بہت سارے ہو گئے، تو کیسے مانیں گے آپ؟ کسی نے کہا کہ 7 زمینیں ایسے ہی ہے جیسے 7 آسمان. 7 زمینیں ایسے ہی ہے جیسے 7 آسمان. جیسے یہ ہماری زمین ہے، یہ سب سے اوپر ہے، اس کے نیچے اس کے جیسی ایک اور زمین ہے، اس کے نیچے اس کے جیسی ایک اور زمین ہے، اس کے نیچے ایک اور زمین ہے، ایسے 7. یہ ایک قول ہے. ان کے پاس دلیل بھی ہے. اثر ابن عباس، ما بین ارضنا و ارض ما تحتنا، ہماری اور ہمارے نیچے جو زمین ہے اس کی مسافت 500 سنۃ، 500 سال کی مسافت کے برابر.
وفیہ آدم مثل آدمنا وفیہا نوح مثل نوحنا وفیہا ابراہیم مثل ابراہیمنا. اب اس اثر نے اور غم مچایا. امام بیہقی فرماتے ہیں انہو حدیث صحیح. حاکم نشابوری المستدرک میں فرماتے ہیں انہو اثر صحیح. اب ہمارے مفسرین محدثین پریشان کہ یہ ہے کیا. شارحین نے کہا کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں. دو راستے ہیں ہمارے پاس. یا تو اس کی تعبیر کی جائے یا پھر اس اثر کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. اب اثر کا جب پوسٹ مارٹم کیا تو اس اثر کو صحیح تو پائے، یعنی اعتبار سند کے صحیح، البتہ اسے شاذ اور معلول قرار دیا گیا. کیا قرار دیا گیا؟ شاذ و معلول. کیا مطلب شاذ اور معلول ہونے کا؟ شاذ اور معلول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کسی اثر یا کسی حدیث کا سند صحیح کے ساتھ ثابت ہو جانا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید میں کتاب و سنت کے دیگر نصوص کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کی تائید میں کتاب و سنت کے نصوص نہیں ہے، اور جب کوئی اثر صحیح نصوص صریحہ اور احادیث صحیحہ کے مقابلے میں آتا ہے تو اسے معلول اور شاذ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ شاذ ہے، یہ معلول ہے، اس کی کوئی علت تلاش کی جائے، مگر اس کو صحیح کما ہوا ورد تسلیم کرنا چونکہ متصادم ہے دوسرے احادیث کثیرہ اور آیات متعددہ صریحہ سے، لہذا اس بنا پر اس کو کچھ نہ کچھ اس کی تعلیم کرنی پڑے. اب اس کی تعلیم کیا ہوتی ہے تو ہمارے علماء نے اس کی تعلیم کی ہے، تو آئندہ کل اس کو بیان کیا جائے گا. بہرحال وہ حیرت انگیز اثر ہے تحذیر الناس عن اثر ابن عباس. حضرت حجت الاسلام حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پر کتاب لکھی ہے. ایک رسالہ ہے حدیث رزین فی اثر ابن عباس، اس کے اوپر بھی حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور اس کی توجیہ کو بیان کیا ہے. اسی طرح سے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے خاتم المحققین حضرت علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں سورہ طلاق کی اسی آیت نمبر کے تحت جو یہاں پر ذکر کیا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، وہاں پر مختلف توجیحات کو ذکر کیا ہے، تو ان توجیحات کو پیش کیا جائے گا. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ راجح قول، بلکہ یوں کہو کہ یہی قول صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ زمین کے ساتھ ہونے سے مراد اس کے ساتھ طبقات ملحقہ ہے. کیا ہے؟ اس کے ساتھ طبقات ملحقہ، یعنی آسمان ساتھ ہے، ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی وہ بعیدہ ہے، اور اس کے ساتھ حصے ہیں مگر وہ ساتھ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو اس توجیہ کو ہمارے علماء نے بالکل صحیح اور معتبر قرار دیا ہے.